انبیاء کرام کی تعداد، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معین عدد پر اکتفا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہم من قصصنا علیک وینہم من لم یقصص علیک، لفظ بھی صحیح پڑھنے جا رہے ہیں، ذرا دھندلے میٹے میٹے سے ہیں۔ بعض انبیاء کرام ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اور بعض بیان نہیں کیے، اگر ان کی تعداد معین کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو انبیاء نہ ہوں وہ ان میں داخل ہو جائیں، اگر تعداد زیادہ بیان کر دی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ان میں سے خارج ہو جائے۔ اگر تھوڑی تعداد بیان کر دی گئی تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام خبر دینے والے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے، سچے اور خیر خواہ تھے، فرشتے، آگے آگے جی فرشتے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، انہیں مذکر یا مونث قرار نہیں دیا جاتا، یہ مذکر مونث ان میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس بارے میں کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے، نہ ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، کوئی دلیل دیتی ہے، نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے کہ جس کو ہم نقل کر کے بیان کیا گیا ہو، کہ حدیث سے نقل کیا ہو یا قرآن سے نقل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر متعدد کتابیں نازل فرمائیں، ان میں اپنا امر نہیں وعدہ اور وعید بیان فرمائے۔ معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج بیداری میں بشخص ہی، یعنی جسم اقدس اور روح سمیت آسمان تک، پھر جن بلندیوں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، ثابت ہے حدیث مشہور سے، یہاں تک کہ اس کا منکر بدعتی ہے، کہ معراج کا منکر جو ہے وہ بدعتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سیر کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اہل حدیث یہاں کہتے ہیں کہ جی یہ خواب میں زیارت کرائی، ہم کہتے ہیں خواب میں زیارت کہاں کرائی، سرکار حدیث کے اندر واضح طور پر بیان کر رہے اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سیر کروائی گئی، تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو سیر تھی وہ حقیقی تھی، اور باقی وہ جو آسمانوں پر جانا وہ سارا خواب میں تھا۔ وہ خواب میں اللہ کے نبی کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا یا رمضان کے روزے عطا کیے گئے، اس کے لیے بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث قدسیہ موجود ہیں۔ کرامات اولیاء، اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، پس ولی کے لیے کرامت خلاف عادت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی ہوتی رہتی ہے ولی کے لیے، مثلا تھوڑے وقت میں طویل فاصلے کا طے کرنا، بوقت حاجت کھانے پانی اور لباس کا ظاہر ہونا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، پتھروں اور بے زبان جانوروں کا گفتگو کرنا وغیرہ ذالک، یہ سب اللہ کے نیک بندے جو ہیں اولیاء کرام، ان سے یہ باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ پاک کی آپ عبادت کریں، میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر رہے، تو آپ اگر ذکر و اذکار کریں گے تو ہم میں بھی وہ خوبی اور یہ جو ہے کوالٹیز پیدا ہو سکتی ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کی تباہ کرنے لگ جائیں گی، جانور کیا ہوں، پتھر کیا ہوں، ہوائیں کیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر ہوا جو ہے 300 میل دور تک جو ہے وہ پیغام لے کر چلتی رہی، یا ساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف سے خطرہ ہے، ادھر سے حملہ کر، 300 میل دور تک ہوا پیغام لے کر گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ وہ جی ایک یہ سوال کرتے ہیں، وہ جی ہستیاں بڑی اونچی تھیں، ہم وہ کہاں تو ہم کہاں، ان کے جیسے ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ بھائی بن سکتے ہیں، کوشش کرنے میں کون سا حرج ہے کہ کون سی تھوڑی سی تکلیف کر لیں، مطلب کہ پہلے 5 وقت کی نماز کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جب 5 وقت کی نماز مکمل ہو جائے کہ اب ہم اس پر دوام ہو گیا، اب ہم کوشش کر کے تقریباً پوری کر لیتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے اس میں ذکر و اذکار کا تھوڑا سا اضافہ کرتے جائیں، تھوڑا سا ذکر و اذکار کریں ہر نماز کے بعد، پھر ہر نماز کے بعد ساتھ ساتھ ذکر ہو جائے گا، پھر کچھ نوافل کی تعداد بڑھا لیں، پھر نوافل کی تعداد بڑھانے کے بعد پھر جو ہے اپنے اوپر تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، صبح تہجد کے لیے کوشش کریں اٹھنے کی۔ اب 6 نمازیں مکمل ہو گئیں، تہجد کی بھی بیچ میں شامل ہو گئی، پھر آہستہ 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 آگے بڑھتے بڑھتے جب
اس پر دوام اختیار کر لیں، پھر جو ہے اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل، آہستہ آہستہ ان نوافل کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر وہ مقام مل جائے گا جب آپ کو اس میں سرور آ جائے گا، پھر اللہ پاک خود بخود طاقت عطا فرمائے گا، رات کو آپ اٹھ کر نفل پڑھتے رہیں گے، راتوں کو جاگ جاگ کر آپ نفل پڑھیں گے، دن کو نفل پڑھیں گے اور اللہ پاک کو راضی کریں گے، اور جب آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا تو اللہ پاک فرماتا ہے جب میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، حدیث قدسی ہے، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے جو ہے وہ زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ میں مختصر مفہوم صرف اس کا بیان کر رہا ہوں، میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا۔ تو جب اللہ پاک کان بن جائے گا تو ہر چیز کی آواز سنائی دے گی، پتھر تک بولیں گے تو وہ بھی سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آنکھیں بن جاتا ہوں تو اس کو وہ کچھ دکھائی دینے لگ جائے گا جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، اللہ پاک اسے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی شان سے جو ہے دکھائے گا، زیارتیں مختلف چیزوں کی کرائے گا، مختلف چیزیں کی زیارتیں ہوں گی۔ جب اس کے وہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو ہوا میں بھی اڑنے کی، ہوا کو حکم دے دے گا، ہوا اس کی تابع ہو جائے گی، وہ اڑ سکتا ہے، جس طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تخت جو ہے جنات ہوا میں اڑایا کرتے تھے، تو جنات ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کی تابع تھیں، یعنی پوری دنیا پر ان کی، نصف دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں قصص سنائے انبیاء کے، فلاں نبی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ یہ دیکھو یہ کرتا رہا، ایسے کرتا رہا۔ اولیاء کرام جو سابقہ امتوں میں ولی تھے ان کے تذکرے اللہ پاک نے کیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے تذکرے کیے۔ کس مقصد کے لیے اللہ پاک یہ بار بار بیان کر رہا ہے؟ اسی مقصد کے لیے کہ بندے تو بھی ایسا کر سکتا ہے اگر میرے راستے کے مطابق، میرے راستے کے مطابق میرے حکم پر چلے۔ تو یہاں یہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، پتھروں اور بے زبان جانوروں کا گفتگو کرنا وغیرہ، اور یہ اس رسول کا معجزہ ہے جس کے ایک امتی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ کرامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے، اور ولی ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی دینداری میں سچا نہ ہو، اور اس کی دینداری یہ ہے کہ وہ دل اور زبان سے اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہو۔ خلافت راشدہ اور ملوکیت، ملوکیت ہوتا ہے بادشاہت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت بھی اسی ترتیب سے ہے، خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت اور امارت کا دور آ گیا، سارے بادشاہی کے اندر آ گئے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک نے اس کو کھینچا نہیں کی کہ میری کسی طریقے سے حکومت میرے قبضے میں آ جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے۔ بادشاہی نظام جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد سے اگلے نسل در نسل جو ہے وہ بادشاہ بنتے آتے ہیں، باہر وہ جانے نہیں دیتے، حکومت انہیں کی نسلوں میں چلتی رہتی ہے۔ امام المسلمین اور اس کی ذمہ داری یہ کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے امام کا ہونا ضروری ہے جب ان کے احکام نافذ کرے، یعنی جو ان کے احکام نافذ کریں، حدیں قائم کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، لشکروں کو تیار کرے، صدقات وصول کرے، قبضہ گروپ چوروں اور ڈاکوؤں کا قلع کما کرے، ٹھیک ہے جی، جمعے اور عیدین قائم کرے، عید کی نمازیں قائم کرے، بندوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کا خاتمہ کرے، حقوق پر قائم ہونے والی گواہیوں کو قبول کرے، ان چھوٹے بچوں اور بچیوں کے نکاح کرے جن کے سرپرست نہیں ہیں، سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، اور اموال غنیمت تقسیم کرے۔ پھر امام ظاہر ہونا چاہیے، لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ ہو، نہ ہی اس کی ظہور کا انتظار ہو کہ جب حالات درست ہوں گے اور فتنہ و فساد ختم ہوگا پھر ظاہر ہوگا، جیسے کہ شیعہ اور خاص طور پر ان کے فرقہ امامیہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر ان کی اولاد میں سے یکے بعد دیگرے اس منصب پر فائز ہوتے رہے، یہاں تک کہ 12ویں امام حضرت محمد قاسم منتظر مہدی ہوئے جو دشمنوں کے خوف سے پوشیدہ ہو گئے، قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ نظریہ اس لیے صحیح نہیں ہے، یہ جو ابھی تک میں نے پیرا پڑھا یہ شیعوں کا ہے، یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام کا مخفی ہونا اور
نہ ہونا اس اعتبار سے برابر ہے کہ امام کے موجود ہونے کے جو مقاصد اور فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ امام تو چھپ ہی نہیں سکتا، امام تو جب ظاہر ہوگا تو وہ تو سب کی مدد بھی کرے گا، سارا کچھ ہوگا۔ امام مہدی جب آئیں گے وہ چھپ چھپ کر تو نہیں زندگی گزاریں گے، انہوں نے تو کھل کھلا کے زندگی گزارنی ہے اور پورے ڈنکے کی چوٹ پر زندگی گزارنی ہے اور غربا، مساکین اور مظلوموں کی امداد بھی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمنوں کے خوف سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس طرح مخفی ہو جائے کہ ان کا صرف نام باقی رہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ امامت کا دعویٰ چھپا لے کہ میں امام ہوں، یہ دعویٰ چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کام کرنے سے نہیں رکتے وہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ زمانے کے فساد اور ظالموں کے غلبے کے وقت لوگوں کو امام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب غلبہ ختم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، پھر امام آئے گا۔ اور پھر امام کو کیا کرنا ہے؟ امام کو چاٹنا ہے۔ امام کی ضرورت ہی اس وقت پیش آتی ہے جب بندہ پریشان ہو، ظلم زیادتی ہو رہی ہو، تو اس وقت کوئی امام ملے جس کی اتباع کی جائے تو وہ ہماری مدد کرتا ہوا جو ہے ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے، تو وہ امام کی اطاعت بھی زیادہ کریں گے۔ لوگوں کو جب ضرورت ہوگی تو وہ امام کی اطاعت بھی زیادہ کریں گے۔ امام کا سر فہرست کام ہی یہ ہے کہ وہ حالات کو درست کرے، نہ کہ حالات کے درست ہونے کا انتظار کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کی درخشاں مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے انتہائی مخدوش حالات میں ٹھیک ہے زمام خلافت تھامی اور حالات کو کنٹرول کیا۔ بڑا ہی خطرناک قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے جب آقا کریم علیہ السلام اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک عجیب سا انتشار پیدا ہونے والا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور امت کی اصلاح فرما دی، اور ایسی اصلاح فرمائی کہ امت کامیاب ہو گئی۔ امامت اور قرشیت، امام قریش میں سے ہوگا اور یہ جائز نہیں کہ غیر قریش میں سے ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل سنت کے مذہب میں خلافت شرعیہ کے لیے ضرورت قرشیت شرط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیثیں ہیں، اسی پر صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، اہل سنت کا اجماع ہے کہ اس میں مخالف نہیں۔ اگر خارجی یا کچھ معتزلی کتب عقائد و کتب حدیث و کتب فقہ اس سے مالا مال ہیں، بادشاہ غیر کرشی کو سلطان، امام، امیر، ولی ملک کہیں گے، ولی ملک کہیں گے، مگر شرن خلیفہ یا امیر المومنین، ملک نہیں ملک، ملک کہیں گے مگر ملک نہیں ملک، ملک کہیں گے مگر شرن خلیفہ یا امیر المومنین کی کہ یہ بھی اسی کا مترادف ہے۔ ہر بادشاہ کرشی کو بھی نہیں کہہ سکتے سوا اس کے جو تمام شرائط خلافت کا جامع ہو، تمام مسلمانوں کا تمام مسلمانوں کا یہاں فرمائے اعظم ہو۔ تو یہ فرمائے اعظم سے مراد یہ ہے کہ ان کا فرما روا ہو، ٹھیک ہے جی، جس کی فرما برداری کی جائے۔ تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ کرشی سے مراد قریشی ہونا ہے، قریشی النسل۔ خلافت کی شرائط پوچھ رہے ہیں، تو خلافت کی 7 شرائط ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسلام، عقل، بلوغ یعنی بالغ ہونا، حریت آزاد ہونا، ذکوریت مرد ہونا، قدرت یعنی احکام نافذ کرنے کی طاقت ہونا، قرشیت یعنی قریشی ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف میں ہے الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں گے۔ امام نسائی سنن کبریٰ کتاب القضاء، یہ ساری انہوں نے نیچے حوالہ دیا ہوا ہے۔ امام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بنو ہاشم میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے ہو، کیونکہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی قریشی تو تھے لیکن ہاشمی نہیں تھے رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ امام کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یعنی بنو ہاشم سے ان کا تعلق نہیں تھا لیکن خاندان قریش سے تعلق تھا۔ امام کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، عصمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں گناہ پیدا نہ فرمائے،
باوجود کہ اس کے لیے قدرت و اختیار باقی ہے، یعنی بندے کے لیے گناہ ہی نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، وہ اس سے غلطیاں خطا بھی ہو سکتی ہیں۔ شرع عقائد عصمت انبیاء کرام اور فرشتوں علیہ السلام کے لیے ہے، یعنی شرع عقائد میں عصمت جو ہے وہ صرف انبیاء کرام اور فرشتوں کے لیے ہے۔ اولیاء کاملین محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، کسی بھی وقت ان سے گناہ سرزد ہو سکتا، لیکن انبیاء اور فرشتے ایسے نہیں۔ امام کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امامت کے لیے 6 صحابہ کرام کی مجلس شورا معین فرمائی تھی، حالانکہ ان میں سے بعض مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بعض دیگر سے افضل تھے، دوسرے صحابہ سے افضل تھے، اس کے باوجود جو ہے باقیوں کو بھی چنا گیا۔ امام کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ولایت مطلقہ کاملہ کا اہل ہو، یعنی مسلمان آزاد مرد اور عاقل بالغ ہو، مسلمانوں کے امور میں اپنی رائے اور فکر کی قوت اور دبدبے کی بنا پر تصرف کر سکتا ہو، اس کا روب دبدبہ بڑا ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کا جس طرح دبدبہ تھا اس طرح روب دبدبہ بڑا دابے شابے والا ہونا چاہیے۔ اپنے علم، عدل، قوت، فیصلہ اور شجاعت کی بنا پر احکام کے نافذ کرنے، دارالاسلام کی سرحدوں کی حفاظت اور ظالموں سے مظلوم کا حق دلانے پر قادر ہو۔ فاسق امام کون سا ہوتا ہے؟ امام فسق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جور، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کی بنا پر معزول نہیں ہوگا۔ ہر نیک اور فاجر بدکار، یعنی فاجر سے مراد بدکار کے پیچھے نماز جائز ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھو۔ بعض سلف کہا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعض سلف سے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت منقول ہے، بدعتی کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھنے سے ممانعت ہے، وہ کہتے ہیں اس سے امام ابو حنیفہ مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ ہے، فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس کا فسق یا بدعت حد کفر تک نہ پہنچے، اگر حد کفر تک پہنچ جائے تو اس کے پیچھے نماز بلا شبہ ناجائز ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک رسالہ لکھا، انہا القید، یہ جو رسالہ ہے ان کا، ٹھیک ہے جی، انہا الا قید عن الصلاۃ والورع عند التقلید، دشمنان تقلید کے پیچھے نماز پڑھنے کی سخت ممانعت ہے۔